یہ جو ٹھیکے بیچتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں بیچتے ہیں، یہ اندر سے جو ان کی آفیشلز جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹ والے وہ اسی طریقے سے اندر وہ برابر کرتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کے منسٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اندر جو لوگ تھے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک نئی پارٹی ہے، جب جعفر شاہ صاحب وفات ہو گئے تو ہر ایک نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا اپنے ذہن میں کہ اب میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں۔ جب میں پی ٹی آئی میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھا، آزاد لڑنے کا میں نے فیصلہ کیا تو حفیظ الرحمان صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ مجھے ہرانے کے لیے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا جو خود نہیں جیت سکتا تھا، صرف میرے ووٹ کاٹ کے مجھے ہرا سکتا تھا۔ چھمگڑھ تو عالم برج ایک پروجیکٹ ہے، 3 سال پہلے اس کا ٹینڈر ہوا ہے، اس کا انہوں نے جا کے افتتاح کر دیا، اس پہ ایک بورڈ لگا دیا کہ گراؤنڈ بریکنگ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی کوئی اسکیم لا کے اس کا افتتاح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ 2015 سے 20 تک گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔ اس حکومت میں ایک اہم منسٹری یعنی منسٹر ورکس گلگت بلتستان جو تھے ڈاکٹر اقبال، وہ حلقہ 3 گلگت سے ان کی نمائندگی کرتے تھے وہ اسمبلی میں، مگر 2020 کے عام انتخابات میں انہوں نے پارٹی ٹکٹ سے کانٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ جو حکومت وقت تھی پاکستان تحریک انصاف اس پلیٹ فارم سے وہاں پہ انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ بعد میں ٹکٹ کا مسئلہ، پھر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے۔ اتنی اچھی منسٹری اور 5 سال عوام کا مینڈیٹ کا رہنا یک دم تبدیل ہونا کیوں ہوا، آج ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ کیا وجہ بنی ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس اتنی اہم منسٹری تھی، آپ نے ٹاؤن ایریا میں اتنے بڑے ترقیاتی کام کیے تھے، پھر اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے کانٹیسٹ نہیں کیا، حکومت وقت کا ساتھ، اور پھر جو ہے نا انڈیپینڈنٹ، کیا کہانی تھی؟ بات یہ ہے کہ 2015 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، اس سے پہلے بھی لڑا تھا میں 99 میں اور جعفر شاہ کا 1 to 1 مقابلہ ہوا تھا۔ میں نون سے تھا، وہ پیپلز پارٹی سے تھا۔ اس وقت ہمارے حفیظ الرحمان صاحب وہ نون میں نہیں تھے، یہ جمعیت علماء اسلام میں تھے، ان کے بھائی جنرل سیکرٹری ہوتے تھے نون کے، اور جان باز صاحب اس وقت صدر تھے، میں اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا نون کا۔ الیکشن لڑا، خیر میں جعفر شاہ صاحب سے 200 ووٹ سے ہار گیا 99 میں، کیونکہ نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں ملک سے باہر چلا گیا ملیشیا اپنے پروفیشن میں، وہاں پہ میں جاب کرتا رہا کوئی 15 سال تک۔ 2015 میں پھر واپس آیا اور الیکشن لڑا، اور الیکشن میں لوگوں نے میرا بھرپور ساتھ دے دیا اور میں بھاری اکثریت سے جیت گیا اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے بعد آپ بے شک یہ حفیظ الرحمان سے، سابق وزیر اعلیٰ صاحب سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ میں نے کبھی منسٹری کی خواہش نہیں کی تھی، حتیٰ کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو منسٹر بنا رہے ہیں تو میں نے انکار کیا تھا، اس کی وجوہات تھی، لیکن خیر مجھے انہوں نے منسٹر بنایا، اور میں نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فلانا منسٹری دے دو، انہوں نے خود ہی مجھے یہ ورکس کی منسٹری دے دی مجھے، پھر وہ ایک چیلنج سمجھ کے بقول ان کے کہ یہاں پہ کرپشن زیادہ ہے اس منسٹری میں، اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو یہ منسٹری۔ بہرحال میں نے اس کو چلایا، 5 سال تک چلایا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا اس کے اندر ڈسپلن کرپشن کے حوالے سے، اور جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اور اللہ کے فضل سے میرے دور میں کوئی بھی آدمی حتیٰ کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کوئی فلانا ٹھیکے میں یا فلانا اس میں کرپشن ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے اسی طریقے سے صاف ستھرا، کیونکہ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، پیسے مجھے باہر کی دنیا میں بہت ملتے تھے، میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، وہ میں سب چھوڑ کے آیا تھا میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے، اور لوگ مجھے دعا دے دیں گے اس لیے۔ تو یہ منسٹری چلی، 5 سال پورے ہو گئے، نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور وفاق میں بھی حکومت نہیں تھی، اور یہاں بھی گورنمنٹ بننے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ میرے حلقے کے عوام نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ آزاد الیکشن کانٹیسٹ کریں، اس کی وجوہات تھی، اس وقت جعفر شاہ صاحب زندہ تھے، پی ٹی آئی والوں نے مجھے بلایا، ان کی زندگی میں مجھے بلا کے اسلام آباد میں کہا کہ آپ جوائن کر لیں، میں نے انکار کیا کیونکہ اس وقت جعفر شاہ صاحب صدر تھے، میں نے جوائن نہیں کیا۔ جب جعفر شاہ صاحب وفات ہو گئے تو انہوں نے مجھے بلا کے وہاں پہ جوائننگ کروائی۔ کس نے جوائننگ کروائی؟
واجد بخاری جو زلفی بخاری کا باپ ہے اس نے اپنے گھر میں بلا کے وہاں پہ سارا پلان کر کے مجھے اگلے دن لے جا کے، میں نے پھر بھی انکار کیا تھا لیکن انہوں نے زبردستی لے جا کے مجھے جوائن کروایا۔ پی ٹی آئی میں جوائن اس لیے کیا کہ جب میں نے یہاں پہ اس میں آزاد لڑنے کا میں نے فیصلہ کیا تو حفیظ الرحمان صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے جعفر اللہ اور اورنگزیب ایڈوکیٹ کو میرے گھر بھیجا کہ آپ ٹکٹ پہ لڑیں۔ میں نے کہا میرے عوام کی خواہش یہ ہے کہ میں آزاد لڑوں، آزاد لڑ کے میں ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی میں آ جاؤں۔ تو انہوں نے اس پہ برا منایا اور مجھے ہرانے کے لیے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا جو خود نہیں جیت سکتا تھا، صرف میرے ووٹ کاٹ کے مجھے ہرا سکتا تھا۔ جب انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ اب یہ نون لیگ والے بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں اور مجھے ہرانا چاہتے ہیں۔ سو ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں نے مجھے آفر کیا اور پھر مجھے زبردستی لے کے جا کے جوائننگ کروائی۔ پھر جب میں نے جوائننگ دی تو یہاں پہ ایک ایسا گروہ تھا جو جعفر شاہ صاحب کی زندگی میں ان کو آگے کر کے مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کچھ مولوی صاحبان بھی اور ایک پارٹی مذہبی پارٹی بھی آگے تھی۔ انہوں نے اس کو بہت ہی برا بنایا اور پورا ایک طوفان کھڑا کیا۔ پی ٹی آئی کے جو اندر جو لوگ تھے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک نئی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو بھی لوگ تھے، جب جعفر شاہ صاحب وفات ہو گئے تو ہر ایک نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا اپنے ذہن میں کہ اب میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں۔ جب میں پی ٹی آئی میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھا، انہوں نے بھی مخالفت کر دی اور گنڈا پور نے مجھے بتایا 24 میں سے 23 کینڈیڈیٹس نے اس کو فون کیا کہ ڈاکٹر اقبال کو ٹکٹ نہیں دے دو۔ اچھا یہ ہو گیا ٹکٹ کا مرحلہ۔ جب مجھے پی ٹی آئی کی قیادت نے میرے سامنے مجبوری ظاہر کی کہ اب ہمارے لیے وہاں پہ فرقہ وارانہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں ایک پورا فرقہ جو ہے وہ ہمیں ووٹ نہیں دے گا۔ میں نے کہا بے شک آپ جس کو چاہیں ٹکٹ دے دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں ٹکٹ کا لالچ نہیں ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آزاد لڑیں، میں آزاد لڑا، ان کے کہنے پہ ہی آزاد لڑ کے پھر جب میں الیکشن کچھ ان کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میرے حلقے میں دنیور میں آ کے وہ جلسہ نہیں کریں گے، انہوں نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا۔ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ میں ان کے خلاف نہیں بولوں گا، وہ میرے خلاف نہیں بولیں گے۔ میں نے تو اپنا ایگریمنٹ اپنا وہ پاس رکھا لیکن انہوں نے وہ پاس نہیں رکھا، انہوں نے میرے خلاف بڑا کمپین کیا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ جب جعفر شاہ صاحب وفات پا گئے تو 1 ہفتہ ڈیلے ہو گیا۔ تو جناب ایک ایسی حکومت جو 1 ہفتہ پہلے بن چکی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر کے، نون لیگ کے ساتھ مقابلہ کر کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ کر کے میں اکیلا لڑا اور میں 2nd پوزیشن میں آ گیا۔ آپ کی کاف لیگ والے 3، پیپلز پارٹی 4، نون لیگ والے 5ویں نمبر پہ آ گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جیت ہے۔ مجھے کاف کے پاس چلی گئی، ہاں 5ویں نمبر پہ، نہیں کاف کے پاس آپ کے حلقے میں۔ ہاں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام نے پھر بھی میرے ساتھ دے دیا، اتنے پریشر کے باوجود، اتنے خراب حالات کے باوجود بھی عوام نے میرے ساتھ دیا۔ میں اپنے عوام کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، درمیان میں ضمنی ایک سوال، آپ نے 5 سال ایز منسٹر ورکس گلگت بلتستان آپ نے گزارے، اس سے منسٹری پہ بڑے کوشچنس ہوتے ہیں، موسٹلی سب پورا بجٹ جو ہے نا تھرو اس منسٹری پبلک میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے، فائنینشیل کرپشن۔ آپ نے اپنے جو ہے نا دور میں بقول آپ نے تو جو ہے نا قابو پا لیا، لیکن لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ٹھیکیدار مسلم لیگ نون کو چلا رہے تھے، بعض ایسے ٹھیکے بغیر ٹینڈر کے ان کو دیے جاتے تھے اور انہی ٹھیکیداروں کی وجہ سے زندہ تھا، لیکن کاغذی کارروائی انہوں نے اس طرح سے مینٹین کی، لوگوں کا یہ جو ہے نا پرسیپشن ہے اس طرح سے مینٹین کی ہے، نہ تو نیب ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے، نہ تو اور کوئی ایجنسی ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے۔ تو اتنی چالاکی سے کرپشن کی ہے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے روکا۔ یہ ضمنی سوال ہے۔ دیکھیں الزامات تو آپ کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پروف، اس کا کوئی نہ کوئی پروف دینا پڑتا ہے، جبکہ ایسے کوئی پروف نہیں ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ حفیظ الرحمان صاحب جب وزیر اعلیٰ بن گئے
تو ان کے پاس اور کوئی الزام نہیں تھا، تو یہی ٹھیکوں کا الزام لگاتے تھے. میں کہتا تھا یار دیکھو میرے پاس کوئی ثبوت لے کے آ جاؤ، کسی نے کوئی ٹھیکہ بیچا ہے تو میں اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پروف کوئی بھی لے کے نہیں آتا تھا. وہی کام آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہی ٹھیکے آج بھی وہی، وہ دیکھیں یہ جو ٹھیکے بیچتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں بیچتے ہیں، یہ اندر سے جو ان کی آفیشلز جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹ والے، وہ اسی طریقے سے اندر وہ برابر کرتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. مطلب آپ کے منسٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، نیکسس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ کاغذی کارروائی پوری ہوتی ہے اندر، ٹھیک ہے نا. تو اب وہی سسٹم اب بھی ہے، لیکن ابھی نہ کوئی شور مچاتا ہے، نہ کوئی ٹھیکے بیچنے کا الزام لگا رہا ہے، نہ کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ الزامات ہی ہیں اور الزامات کی حد تک ہی ہے. ہاں نہیں اس کی اس میں حقیقت ڈاکٹر نہیں. صاحب دوسرا، جب آپ 2015 میں آئے تھے، آپ اپنے حلقے میں گریٹر واٹر اسکیم ٹاؤن ایریا میں آپ متعارف کرانا چاہتے تھے. اس کے لیے آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کمیونٹی کو بھی آپ لوگوں نے انوالو کیا، بڑی ایک اسکیم لائی. 5 سال ختم ہو گئے 2015-20 اینڈ دین ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں جو یوزرس ہیں وہاں پہ تحفظات ہیں آپ کے حوالے سے. ایک سیگمنٹ جو ہے نا مطلب وہ پروپیگیٹ بھی کرتا ہے، واقعی وہ تحفظات ہیں یا خدشات ہیں یا آپ نے ایڈریس کیے ہیں، لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیں شاہد صاحب، ہمارے گلگت بلتستان میں پانی کا جو مسئلہ ہے بڑا کرٹیکل ہے، ٹھیک ہے. میں بحیثیت ڈاکٹر، میں جب آج سے 30 سال پہلے پمس ہاسپٹل میں اسپیشلائز کر رہا تھا تو میرے پاس دنیور سے بہت سارے مریض آتے تھے، کوئی رشتہ دار یار دوست، ہر ایک کا میں ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کرواتا تھا. اور مجھے ہر سیکنڈ دوسرا تیسرا آدمی جو ہے ہیپاٹائٹس پازیٹیو لگتا تھا. میرا چھوٹا بھائی خود ہیپاٹائٹس سی کا مریض تھا اور وفات پا گیا. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں. وہ کیوں؟ وہ یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے. پچھلے مہینے آپ نے جو پارلیمنٹ کے اندر رپورٹ پیش ہوئی ہے وہ سنا ہوگا. گلگت بلتستان، گلگت شہر جو ہے وہ پاکستان کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں لوگ زہریلا پانی پیتے ہیں. میں نے آتے ہی جب میں نے منسٹری سنبھالی تو میں نے جا کے ان سب کا دورہ کیا، برمس ٹینکیوں کا، دنیور کے اندر جہاں جہاں یہ گورنمنٹ کا سسٹم تھا وہاں نہ کوئی وہاں صفائی کا بندوبست ہے، نہ اس کو کلورینیشن کا کوئی سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گندا پانی ہے اور اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے اندر جب میں نے دنیور میں ٹیسٹ کروایا تو اس میں کولائی تھے اور بہت سارے دوسرے جراثیم جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. مجھے بڑا احساس تھا کہ میں نے اس مسئلے کو ہر صورت میں حل کرنا ہے. جب میں نے دیکھا کہ اس کا جو خراب ہونے کا جو گورنمنٹ اربوں روپے آپ نے گلگت کے اندر لگایا، دنیور میں پیسہ لگایا، لیکن پھر بھی وہ سسٹم نہیں چل رہا ہے. اوپر سے چند لوگوں کو پانی ملتا، باقی لوگوں کو نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو مفت سمجھ کے، گورنمنٹ کا سمجھ کے، خود جا کے سراغ کر کے کنیکشن لگاتے ہیں. آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. کتنوں کو آپ جیل میں ڈالیں گے، کتنوں کے خلاف FIR کریں گے؟ نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کی کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس کو ریگولیٹ کر سکے. تو میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ مجھے گورنمنٹ نے پیسہ دے دیا 30 کروڑ روپے. اب میں نے دنیور سے سلطان آباد تک اتنا بڑا ایریا ہے گلگت کے مقابلے میں ہے، اس سب کو میں نے پانی دینا تھا. پانی کون سا؟ صاف اور محفوظ پانی دینا تھا. تو میں نے ڈسکشن کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں واسف کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ پانی دے سکتے ہیں ان پیسوں پہ اتنے بڑے ایریا میں، لیکن ہماری کنڈیشن سے. میں نے کہا کیا کنڈیشن؟ انہوں نے کہا ہم پہلے 3000 روپے لیتے ہیں کنیکشن فیس، اس کے بعد مین لائن سے گھر تک کھدائی اس آدمی سے کرواتے ہیں. میں نے گھر جا کے سوچا اگر یہ میں ان کے ساتھ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ پیسے لیتے ہیں، گورنمنٹ کا کام، اس میں پیسے کھاتے ہیں، فلانا کرپشن، یہ وہ کریں گے. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی 3000 روپے بھی دیتا ہے، مین لائن سے اپنے گھر تک کھدائی بھی کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر اگر کوئی آدمی آ کے اپنی لائن زبردستی یا اللیگل طریقے سے لگانے کی کوشش کرے گا تو اس کو روکے گا. وہ آدمی کہے گا یہ تو میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، میں نے پسینہ بہایا ہے. تو یہ جب آدمی اس کو روکے گا تو آج ہم جس کو آدھا انچ پانی دے رہے ہیں 20 سال بعد بھی وہی پانی اس کے گھر میں ملے گا. یہ پانی
اسی طریقے سے ایک سسٹم بن جائے گا کہ ہم عوام کو شرکت کر کے پبلک پارٹیسپیشن کے ذریعے سے اس کو اونرشپ دلائیں گے. جب تک اونرشپ نہیں آئے گی، پیسہ خرچ نہیں کرے گا، اس کے اوپر دل نہیں دکھے گا، تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. تو میں نے اس کا جا کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، LGRD میں یہ پیسہ ٹرانسفر کروایا، ادھر سے واسف کو دے دیا، یہ آغا خان نیٹ ورک کا جو ادارہ ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم نے 4 سال سخت محنت کی. اور گلگت بلتستان کا اللہ کے فضل سے ایک ایسا پانی ملا ہے جو واسف کے مطابق 3 لیبارٹری سے، پاکستان کی بڑی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا. ہم نے 18 کلومیٹر سے اندر دنیور نالے سے چشمے کا پانی لایا ہے. کہتے ہیں گلگت بلتستان میں انہوں نے چترال سے اسکردو تک 400 دیہاتوں میں یہ کام کیا ہے، اور سب سے بہترین پانی یہ ہے. اور یہ پانی جو ہے یہ گردوں کے لیے علاج ہے، ہاضمے کے لیے علاج ہے. اور آج دنیور میں وہ پانی پہنچ چکا ہے، اور واسف نے اندر دنیور کے اندر 400 کلومیٹر پائپ مختلف سائز کے عوام کے تعاون سے لوگوں سے کھدائی کر. اب انہوں نے کہا کہ مین لائن سے گھر تک یا آدمی خود کھدائی کرے یا 8,000 روپے دے کے کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں کے ذریعے سے وہ پھر کسی ٹھیکیدار سے کام کرواتے ہیں. یہ ابھی آخری مراحل میں ہے، صرف 20% کام رہ گیا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا شاہد صاحب، بہت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے عوامی کام اور اتنا اربوں کا ہم نے گورنمنٹ کو سیونگ دے دی، لوگوں نے خود کام کیا. اس میں ایک غلطی کی تھی واسف والوں نے، کہ غلطی سے ٹینکیاں نہیں رکھی. اب ٹینکیوں کے بغیر کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ اس کے لیے ہمارا آخری دور میں نے 3 کروڑ روپے، 5 کروڑ ڈیمانڈ کیا تھا چیف سیکرٹری، اور وزیر اعلیٰ نے 3 کروڑ دے دیا. وہ ان اپروڈ تھا. میں چیف سیکرٹری کے پاس گیا 2 دفعہ، اس موجودہ چیف سیکرٹری کے پاس، پلاننگ سیکرٹری کے پاس کئی دفعہ میں گیا. اچھا، اسی طرح LGRD سیکرٹری کے پاس گیا. میں نے کہا یار یہ جو ٹینکیوں کا پیسہ ہے اس کو آپ ADP سے آؤٹ نہ کروا دیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ اسکیم کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. سب نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ کوئی ذاتی اسکیم نہیں ہے، یہ عوامی نوعیت کی اسکیم ہے، اس کو ہم مزید ہو سکتا ہے اس میں ہم مزید پیسہ ڈال دیں گے 3 کروڑ کے اوپر، اور اس کو ہم آپ کے ساتھ، آپ کی جو کمیٹیاں ہیں یا جو اپیکس کمیٹی ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کر. لیکن جب ADP کل آئی میرے پاس، میں نے پڑھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس کو بھی آؤٹ کر دیا گیا. اور موجودہ کام اس وجہ سے رکا ہوا ہے جو ٹینکیاں وہاں پہ نہیں ہونے کی وجہ سے پیسہ انہوں نے روک دیا. پھر باقی پانی پہنچ گیا سارے ٹاؤن ایریا. مطلب یہ ہے کہ اس میں موجودہ گورنمنٹ تعاون کرنے کی بجائے صرف بغض میں، حسد میں، اور صرف اس لیے کہ وہ ڈاکٹر اقبال نے انیشیٹ کیا تھا اور عوام کے تعاون سے انیشیٹ کیا تھا اور عوام کے ذریعے سے کام کروایا تھا، اس کے اندر تعاون کرنے کی بجائے اس کے اندر رکاوٹیں ڈال کے وہ جو ADP کے اندر ٹینکیوں کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کاٹ دیا. اس کا مجھے بہت ہی انتہائی افسوس ہوا کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والا لوگ کبھی بھی لیڈرشپ کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اس میں میرا کوئی ذات کا مسئلہ نہیں تھا. مجھے اگر فائدہ ہونا تھا تو اس الیکشن میں ہو جاتا، وہ تو میں الیکشن ہار گیا. آگے 5 سال بعد کس کو یاد ہے کہ میں نے دنیور میں پانی لایا ہے یا نہیں؟ میری ایک خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ یہ کام میرے ذریعے سے ہو جائے، کہ لوگوں کے گھروں میں صاف پینے کا صاف پانی مل جائے، یہ بیماریاں علاقے سے ختم ہو جائیں، اور لوگوں کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں. لوگ میرے لیے دعا کریں گے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے پیسہ، نہ شہرت، نہ کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کی دعا چاہیے. اللہ مجھے اس دنیا میں بھی میرے لیے اچھا کرے گا. آمین. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم پوچھ رہے تھے کہ پانی لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، تو المختصر یہ ہے جو بقول آپ نے گفتگو کی، واٹر ٹینک آپ نے ADP میں رکھا تھا، 5 کروڑ مانگا تھا لیکن 3 کروڑ انہوں نے دیے، اور لوگوں کے جو کنیکشنز ہیں مین پائپ سے گھروں تک وہ 8,000 روپے مطلب پبلک نہیں دے رہی، باقی پانی آپ لوگوں نے پہنچایا ہے وہاں پہ. جی پانی دنیور میں پہنچ گیا نا، ابھی صرف ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹینکیاں نہیں تھی تو اس وجہ سے کام رکا ہوا. رائٹ. اچھا، تو تیسرا کوشچن اینڈ لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب، 2015 سے 20 تک بھی اس حلقے میں قیادت حکمراں جماعت کے پاس رہی جس کی وفاق میں گورنمنٹ تھی، اور 2021 سے 20 سے 25 تک بھی جو ہے نا حکمراں جماعت کے پاس وہ قیادت ہے جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہے. آپ اپنی فرسٹ ADP کو، جو کرنٹ جو ہمارے نمائندے ہیں اس حلقے کے نمائندے ہیں، اس کی ADP کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ اس میں زیادہ ہے، آپ والی میں زیادہ تھی؟ دیکھیں، ڈیولپمنٹ ہو سکتا آگے ہوگی ان کی طرف سے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ ہے، وفاق میں بھی ہے، ادھر بھی ہے فنڈز. لیکن 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا
छमुगढ़ तो आलम ब्रिज एक प्रोजेक्ट है, 3 साल पहले उसका टेंडर हुआ है। ये हाजी औरंगज़ेब है जिसके पास उसका ठेका है। वो था कोई 40 करोड़ का, पूरा दनियोर में भी रोड थे, उसमें हर जगह रोड थे, उसमें छमुगढ़ तो आलम ब्रिज भी रोड भी उसमें शामिल था। तो बाकी काम तो हो गई, इसको उन्होंने डिले कर दिया, काफ़ी डिले किया। मैंने आखिरी अपने साल में मैंने कहा यार ये काम शुरू करो। खैर वो करते करते उन्होंने शुरू किया, कोई 5-6 महीने पहले शायद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया। छमुगढ़ तो आलम ब्रिज मैंने एक रोड रखा था इसके KKH के मुकाबले में अल्टरनेट, ताकि बल्तिस्तान से लोग इधर से मुतबादिल रास्ते से आ सकें। उसका इन्होंने जाके इफ्तिताह कर दिया, उस पर एक बोर्ड लगा दिया कि ग्राउंड ब्रेकिंग वो होता है जो आप अपनी कोई स्कीम ला के उसका इफ्तिताह करते हैं। 3 साल पहले की स्कीम के ऊपर तख्ती लगा के ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इनके ऊपर लोग इतने बेवकूफ़ हैं इस डिजिटल दौर में कि लोग इनकी बातों पे वो आ जाएंगे और वो खुश हो जाएंगे कि हमारे नुमाइंदे ने इतनी बड़ी स्कीम लाई, छमुगढ़ से आलम ब्रिज तक रोड। ठेकेदार कौन है, टेंडर कब हुआ है, ये किसकी स्कीम है, तुम्हारा 1 रुपये की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुम इफ्तिताह किस चीज़ की करते हो भाई? मुझे ये समझ नहीं आई। वैसे वो जाके मेरे स्कीमों पे तख्तियाँ लगाते हैं, लगा के खुश हो जाते हैं। भाई अपनी स्कीमें लाओ ना, ला के उसके ऊपर सियासत करो, तख्तियाँ लगाओ, बेशक उसके ऊपर सोशल मीडिया में चलाओ, जो करना है करो, हमें खुशी है, हमारे इलाके में तरक्की हो। और दूसरा इन्होंने क्या किया, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी शाहिद साहब। दनियोर, सुल्तानाबाद, मोहम्मदाबाद अगर आबादी के लिहाज से देखें, पूरा हल्का एक तरफ है, ये एरिया, ये एक यूनियन है, ये एक तरफ है। इसको इन्होंने ADP में, अब ADP उठा के देखें, ज़ीरो कर दिया है, एक स्कीम नहीं रखी है। वो सिर्फ वाटर सप्लाई की, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, हर एक से, मैंने जावेद मनवा के पास गया, मैं हर एक के पास गया, मैंने कहा यार इसको आउट नहीं करो, ये स्कीम अनअप्रूव्ड है, मुझे शक है कि तुम लोग इसको, सब ने वादा किया और उसको भी आउट कर दिया। एक स्कीम दनियोर के अंदर नहीं रखी है, सिर्फ क्यों? इसलिए कि वहाँ पे मैं रहता हूँ और शायद अक्सरियत जो है ना वहाँ पे मुझे वोट देती है। मतलब खैर जो है इस तरह बहस करें कहीं और निकल जाएंगे। वैसे अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान ये अलमिया है जी कि मतलब जहाँ से वोट बैंक होता है उसी को ही नवाजा जाता है, ठीक है, जहाँ से वोट नहीं आता है। मैंने ऐसा नहीं किया था शाहिद साहब, देखें मैंने बगरोट वालों का 72 साल से मुतालबा था मेटल रोड, मुझे हालांकि बगरोट से वोट नहीं मिलता था, मैंने उनके लिए रोड बनवाया पहली दफ़ा मेरे दौर में, उनको मेटल रोड। अच्छा, कितना किलोमीटर सब गांव में रोड मुयस्सर है या फिर बाकी है गांव? सिनकर तक तो अभी काम हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ जाके ये सेल्फियाँ लेके अपने खाते में डालते हैं, वो है मेरा। आगे मैंने चीफ सेक्रेटरी से अपने आखिरी दौर में, आगे गसोना कहते हैं गरगो तक, वहाँ तक मैंने 18 करोड़ का रिवीजन भी अप्रूव करवा के छोड़ा था ताकि बाद में कोई मसला ना हो जाए। अब उसके ऊपर काम हो रहा है, हालांकि वहाँ मेरा वोट का नहीं था, वो गरीब लोग हैं, उनका हक था, मैंने उनको दे दिया। इसी तरह हरामुश में कुटवाल के लिए 22 करोड़ का मैंने रोड, उसके ऊपर काम हो रहा है, वहाँ से मुझे कोई वोट नहीं मिला था, लेकिन मैंने कहा कि वह एरिया ऐसा है कि वो टूरिज़म के लिए गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन खूबसूरत तरीन जगह है, अगर वहाँ रोड बन गया तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान का फ़ायदा का टूरिस्ट आएगा, वहाँ के लिए मैंने उससे वैसे रखा है। इसमें आपके ADP में दो ये प्रीवियस था, लेकिन अवामी नवियत का, अवामी अहमियत का हामिल ये मनसूबा रखा गया है इस ADP में। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने इस तरह से, मैंने देखें, मैं लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने सारा काम दनियोर में करो, दनियोर में नहीं करवाया था, मैं फ़ंड्स को आबादी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करता था। इस तरह से फ़र्ज़ करो मुझे अगर 1 अरब की स्कीमें मिलती हैं तो ज़ाहिर है 50 करोड़ दनियोर में खर्च हो, क्योंकि दनियोर बड़ा एरिया है, गिलगित के मुकाबले में है। इस तरीके से बाकी इलाकों को भी मैंने दिया है, ये नहीं कि उनको नजर कहते हैं। अपने दौर में आपने ज़्यादातर, ये हम गुफ्तगू कहीं और निकल गए, टाउन एरिया को ज़्यादा फोकस किया है बनिस्बत आपके जो रिमोट एरियाज़ हैं। नहीं, वो रिमोट को मैंने देखे ना, मैंने अभी मिसाल दे दी बगरोट की, हरामोश की, ठीक है ना, वो रिमोट एरिया है, वो वोट के लिए नहीं था, बल्कि मैंने उनकी नीड बेसिस पे मैंने उनके लिए भी काम करवाया। लेकिन मैं जब आबादी के लिहाज से फ़ंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था तो दनियोर में बहुत सारे काम हो जाते थे, लेकिन इन्होंने बड़े अफसोस के साथ, फिर मुझे ये बात रिपीट करना पड़ता है कि देखें, इसका
میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس کا اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ اس میں دیر ہوتی ہے، اندیر نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے، آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام رکھیں گے۔ 2015 میں بھی آپ بڑے جذباتی تھے آئینی حقوق کے حوالے سے، اب کی دفعہ پھر یہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے۔ نیکسٹ پروگرام، نیکسٹ سیشن آپ کے ساتھ اس پہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اقبال، فارمر منسٹر ورکس گلگت بلتستان۔ ان سے ان کے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا، پریویس گورنمنٹ کی، اور اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کے حوالے سے پوچھا، اور پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے اور پریزنٹ جو نمائندگی اس حلقے میں فرسٹ اے ڈی پی کو کمپیئر کریں اپنی اے ڈی پی سے۔ جو کچھ کہا ڈاکٹر صاحب نے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی معاشرے میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے، اور ہم خود جو جملہ مسائل ان کو اجاگر کر سکتے ہیں، حکام بالا تک آپ کی بات پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔